السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، اب تو تبدیلی آ گئی، جو عمران خان نے کہا تھا تبدیلی لانے کا وعدہ کیا تھا، عمران خان نے تمام سیاستدانوں کو جو ہے وہ کلین بولڈ کر دیا۔ کچھ کو قید کر کے کیا، کچھ کو اسلام آباد سے واپس کر کے کیا، کچھ مریض بن گئے، بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اب تو نہیں، تو انہوں نے تو یہ کہا تھا، جو عمران نے تو یہ کہا تھا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے یہ جو بھی کچھ ہوا، یہ این آر او ہے نا، کہ وہ پیسے دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، کوئی جو ہے 1 کروڑ کی ضمانت پہ جا رہا ہے، تو کوئی جو ہے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جا رہا ہے، اور کوئی 3800 ارب روپے آ گئے ہیں۔ آپ کون سے ملک میں رہتے ہیں شہزاد صاحب؟ نہیں مطلب دیکھیں نا، یہ تو ساری باتیں ہیں نا۔ آپ نہیں کسی ایک حکمران نے بتائیں جو اس نے کہا اور وہ کیا۔ دیکھیں یہ سیاسی، وہ تو کہتے ہیں نا، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیاست دیکھیں، آنے سے پہلے سیاست کچھ ہوتی ہے اور آنے کے بعد حکومت میں سیاست کچھ اور ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو باہر سب یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، انہوں نے بہت وقت ضائع کر دیا اس میں، ہم ہوں گے تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ جب آگے پھنسے ہیں اب تو اب پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ جی ہاں، خیر یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ عمران خان کو کوئی حکومت چلانے کوئی تجربہ نہیں ہے، اور ایون یہ کہ جو پہلے حکمراں تھے ان کو بھی کوئی تجربہ نہیں تھا کہ 10 سال کے بعد جو ہے آپ کے ملک میں اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے، اور یہ غیر ملکی ٹیم آپ کے ملک میں آئی ہے، وہ کرکٹ کھیل رہی ہے، اور 10 سال کے بعد جو ہے آپ کے جو کرکٹ کے جو گراؤنڈ تھے، جو ویران پڑے ہوئے تھے اور جہاں الو بول رہے تھے، وہ گراؤنڈ آباد ہو گئے اور رنگ و نور کا سیلاب آ گیا۔ لیکن یہ کہ اسی دن جو ہے یہ لاہور میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی گئی، اور ایک جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہی ہیں، ایک منظم سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کیا گیا۔ تو دیکھیں اس سے نقصان کس کا ہوا؟ اصل میں یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے نا۔ نہیں، ایک مجھے تھوڑی بات کرنی ہے، سازش کون کرتا ہے؟ دیکھیں نقصان کس کا ہوا ہے؟ نہیں، آپ سازش کس نے کی پہلے یہ میں کہہ رہا ہوں کسی نے بھی سازش نہیں کی۔ چلیں میں مان لیتا ہوں، دیکھیں میں مان رہا ہوں کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں اور آپ نہیں، ایسا نہیں ہے، حکومت ہی یہی کرتی ہے نا۔ نہیں شہزاد صاحب، سازش کیسے، کس نے کی سازش؟ اچھا چلیں، بات یہ ہے کہ جس ملک میں ادارے موجود، ادارے کہیں نظر آئے آپ کو؟ جب وہ احتجاج کرتے ہوئے نکلے وکلا وہاں سے اور سڑکوں پہ آئے، اسپتال کا فاصلہ انہوں نے طے کیا، راستے میں کوئی ایجنسی نظر آئی، پولیس کی فورس کوئی نظر آئی، اس نے روکا ان کو کہیں پر؟ نہیں، پولیس نے تو کھلی چھوٹ دی۔ پھر یہاں پولیس کا کردار تو دیکھیں، پولیس کا کردار تو آپ کے یہاں یہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے، یہ سازش تھی نہیں تھی تو سازش ہی، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کی کتنی بدنامی ہوئی ہے، پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے، پاکستان کا تاثر جو ہے وہ اتنا بگڑا ہے، اور ایک ٹیم جو یعنی کہ ایک دہشت گردی کے واقعے کے نتیجے میں چلی گئی تھی، وہ ٹیم جب واپس آئی ہے، وہ راولپنڈی میں میچ کھیل رہی ہے، اور لاہور کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا گیا ہے، اور وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی گئی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کے خلاف یہ جو وکلا ہے اور وکلا گردی ہے، اس کا بھی اب جو ہے کیا کہتے ہیں نوٹس لینا پڑے گا اداروں کو۔ اگر ہم بات کریں تو لوگ ہمیں پھر یہی کہیں گے، اس ملک کو اگر بچانے میں کوئی فورس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ساری سازشوں کے لیے ہمارے جو حساس ادارے ہیں، جو ہماری ایجنسیز، افواج پاکستان ہیں، وہ ملکی سطح پہ بھی سارے معاملات دیکھیں، بیرون ملک بھی سارے معاملات دیکھیں، سرحدوں کو دیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی جو آپ کے ملک میں جو لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں اور جو انتظامی امور چلانے والے لوگ ہیں، وہ اپنا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں سارا جتنا آپ کا بجٹ ہے وہ تو کھائی بیوروکریٹس رہے اور سیاستدان کھا رہے ہیں۔ 2 ایلیمنٹ آپ کے سارے فنڈ جو ہے سارا ملک کھوکھلا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ 10 سال کے اندر جو اس ملک کا جو حشر ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو وہ تھا پاکستان پہ، سب سے بڑا حملہ جو تھا وہ بھٹو نے کیا تھا، جو نیشنلائزیشن کی تھی، اور اس نیشنلائزیشن کے نتیجے میں آج تک سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں ہوا۔ شہزاد صاحب ایک بات بتائیں، اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے سندھ اسمبلی کے اندر مردم شماری کے حوالے سے کہ یہ صحیح نہیں ہوئی ہے، اور 50% شو کی گئی ہے، کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے اور 1.5 کروڑ شو کی گئی ہے۔
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا نظام کیسے چلے گا جب آپ کے پاس بڑے شہر میں اعداد و شمار تو مردم شماری سے لیے جاتے ہیں 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے شہزاد صاحب، پورے ملک کے لوگ یہاں آتے ہیں جی جی، اور ان کے لیے آپ نے پانی کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے بجلی کا انتظام، رہائش کا، سڑکوں کا، ٹرانسپورٹ کا، ہیلتھ کا، یہ سارے انتظامات کرنے. بات تو حقیقت ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کس طریقے سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں. 3 کروڑ دیکھیں نا، آپ کی آبادی آپ نے کہا 3 کروڑ. اچھا میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ میں تو اپنی بات بھی نہیں کرتا. میں جاتا ہوں، جو ہمارے سابق صدر تھے آصف علی زرداری، انہوں نے آج سے 10 سال پہلے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 3.25 کروڑ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر 3 کروڑ آبادی ہے یا 3.25 کروڑ آبادی ہے، آپ نے ڈکلیئر کی ہے 1 کروڑ 49 لاکھ. 1 کروڑ 49 لاکھ آپ نے آبادی جو ڈکلیئر کی ہے، تو پھر یہ کہ آبادی آپ کی اتنی ہے، اتنی آپ نے ڈکلیئر کی ہے، تو اب وہ پلاننگ کیسے ہوگی؟ جو پانی کی ضروریات ہیں، سیوریج کی ضروریات ہیں، بجلی کی ضروریات ہیں، تو پھر اچھا پھر ٹرانسپورٹ کی، سب چیزوں کی، اسکول، ہیلتھ یعنی کہ اسکولوں کی، ہاسپٹل کی. اگر آپ سنیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نااہل لوگ ہیں ایم کیو ایم والے، لیکن انہوں نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ ہوئی ہے، جو شواہد پیش کیے ہیں، وہ تو شہزاد صاحب بالکل صحیح ہیں. تو صوبہ کرا لیں نا، صوبہ اپنی الگ مردم شماری کرا لیں اور وہ مردم شماری پیش کر دیں. بھائی دیکھا نا، جب اب تو صوبہ جو ہے خود مختار ہے، اب یہ سب کام ہو سکتے ہیں، اور صوبہ اپنی مردم شماری کرائے اور بتائے کہ بھئی یہ ہماری ایکچوئل آبادی ہے. اچھا اس آبادی کے لحاظ سے آپ کو NFC ایوارڈ بھی ملنا ہے، اس آبادی کے لحاظ سے آپ کو دوسرے مسائل بھی ملنا ہے. نہیں، اگر صوبے نے کرائی اور اس نے اعداد و شمار زیادہ کر دیے تو وفاق پھر تنازع کھڑا ہو جائے گا. ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اب سندھ حکومت نے میگا پروجیکٹ بھی ختم کر دیے. پہلے میگا پروجیکٹ جو ہے وہ KMC اور KDA یہ ادارے بناتے تھے. اب سندھ حکومت نے بھی اس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. نہ تم کرو گے نہ ہم کریں گے، اب کوئی اور آ کے باہر سے کرے گا. یہ ایجنڈا آ گیا ہے، یہ تبدیلی ہے. اب باہر سے جو ہے کمپنیاں آئیں گی، اس ملک میں کام کریں گی. ہمارے آپ کے لوگ اب کام کرنے کو نہ تیار ہیں، ادارے تباہ ہیں. سمجھے، صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے. پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیا ہے. اس کا بورڈ اگلے مرحلے میں دیگر اس کے جو ہے اس سے پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے ریونیو کے. تو اب پرائیویٹائزیشن ہی اس ملک کا مقدر ہے. بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب. تھینک یو.